حمدا للہ جل وعلا وصلاۃً علی سید الانبیاء وعلی من تبعہم من ائمۃ المجتہدین الی یوم الجزاء اما بعد قال اللہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ جناب منصفین اکرام، صدر جلسہ، محترم اساتذہ اکرام، ذی وقار مہمانان گرامی اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع سخن پاکستان نعمت بھی ہے امانت بھی۔ سامعین مکرم، یہ صرف ایک جملہ نہیں یا محض الفاظ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک قومی ذمہ داری ہے، یہ آزادانہ ذہن رکھنے والوں کے لیے قانون زندگی ہے، اور اس وطن کے بسنے والوں کے لیے نظریہ حیات ہے۔ عزیز سامعین، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا ہوگی، اس ارض وطن کو اپنے سے بھی زیادہ عزیز رکھنا ہوگا، ہمیں آزادی کی قدر کرنا ہوگی۔ جی ہاں، آزادی کی قدر اس قوم سے پوچھئے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہو، آزادی کی قدر اس فلسطین کے بے بس باپ سے پوچھئے جس کا بچہ بھوکوں بلکتا مر جائے، آزادی کی قدر اس ماں سے پوچھئے جس کے سر پر دوپٹہ سلامت نہ ہو، آزادی کی قدر اس بہن سے پوچھئے جس کی عزت کا کوئی محافظ نہ ہو، آزادی کی قدر اس سرزمین کے مسلمانوں سے پوچھئے جنہیں آزادی کے ساتھ عبادت کی اجازت نہ ہو۔ جی ہاں، میرا اشارہ سرزمین بخارا کی طرف ہے۔ جناب مکرم، نعمت کا مل جانا ہی کافی نہیں، بلکہ نعمت کی قدر و حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ وطن عزیز ہے، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی تقسیم کے وقت صرف ہندوستان کے مسلمان ہی خوش نہیں تھے، بلکہ عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، مسلمانوں کے لیے نئی امید کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ میں اس وطن کے بننے پر ایک غیر ملکی شخصیت کا قول آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ مصر کے ایک عالم جسے دنیا امام حسن البنا کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلامی شعور کی فتح ہے، یہی ایک ریاست ہے جو اسلامی دنیا کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان عالم اسلام کی حفاظت کا علم بردار ہے، عالم اسلام کے لیے نعمت ہے۔ ہر مظلوم کی نگاہیں امید اسی وطن پر ٹکی ہوئی ہیں۔ عزیز سامعین، اگر آج ہم اس وطن میں آزادی سے جی رہے ہیں، آزادی سے بول رہے ہیں، آزادی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ سن 1947 کا پس منظر دیکھیے، اس خطے کے پیچھے کتنی ماؤں کی گود خالی ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے نوجوانوں نے شہادت کے جام پیے، کتنے علماء نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ اگر آج بھی کوئی تاریخ کے اوراق کی روح گردانی کرتا ہے تو اسے یہ بات سر ورق ملتی ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا شجر نہ تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ میں سن 1947 سے بھی پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام انقلاب، امام حریت، مرد کلندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود الحسن کا تحریک ریشمی رومال کا آغاز بھی اس طرح کی الگ ریاست کو وجود میں لانا تھا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بالا کوٹ کے میدانوں میں جام شہادت پینے کا مقصد بھی اس طرح کی
الگ ریاست کو وجود بخشنے کی کاوش تھی۔ یہ وہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے تکلیفیں تو برداشت کی، حالات کے گرم تھپیڑے تو سہے، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ رہا، آزادی، آزادی اور بس آزادی۔ صدر علی وقار یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ خوابوں کی تعبیر ہے، یہ قربانیوں کا صلہ ہے، یہ قائد کی جدوجہد ہے، یہ ہمارے اسلاف کی کوششوں کا صلہ ہے کہ جنہوں نے انگریز کو ایک ہی جواب دیا کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے تھے تنکوں سے لٹا لیے جائیں گے۔ کٹتے بھی چلو، پڑھتے بھی چلو، سر بھی بہت، بازو بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔